فیصلہ کر بیٹھے ہیں. اگر تو آج یہ بینچ یہ کہتا ہے 13 جج صاحبان کہ یہ بالکل آئین اور قانون کے خلاف بغاوت تھی تو پھر اس کو وہ رد کر سکتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ اس وقت سلمان اکرم راضی صاحب مخصوص نشستوں کیس سے نکل رہے ہیں. سلمان اکرم راضی صاحب آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, بڑے اسمائلی فیس کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں. کوئی اچھی خبر ہے لگتا ہے؟ نہیں میں ایسا نہیں کچھ کہتا. دیکھیں, قانون آئین کی بات جب بھی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے ایک دلی مسرت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں جو کچھ کیا 8 جج صاحبان نے, جو الیکشن پہ حملہ ہوا تھا 8 فروری 2024 کو, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے جو فیصلہ لکھا گیا ہے, بہت سی غلط فہمی پیدا کی گئی اس فیصلے کے حوالے سے کہ 8 ممبر جج صاحبان نے کوئی آئین میں دی گئی کسی حد بندی کو توڑ دیا. 3 دن کا وقت تھا, 15 دن دے دیے. تو آج وہ سب وضاحت ہوئی کہ ان 8 جج صاحبان نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ اب جوائن کریں پی ٹی آئی. انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ کا سٹیٹس کیا تھا 8 فروری کو وہ بیان کر دیں. اور آج جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے یہ پوچھا, کہا کہ کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 80 لوگ جن کو الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ قرار دے, وہ کہے کہ آزاد تھے, وہ ایک ہی پارٹی جوائن کر لیں ایک ہی دن؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہوا. اور آپ نے اسی لیے اس امر کو مانا کہ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو ریلیونٹ فیکٹ تھا حقیقت تک پہنچنے کے لیے. کہ حقیقت کیا تھی؟ کیا یہ لوگ واقعتاً آزاد امیدوار تھے یا یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جن کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تھا؟ تو عدالت نے صرف موقع دیا ان امیدواروں کو جن کو غلط آزاد قرار دیا گیا تھا کہ وہ 15 دن میں اپنا ایفیڈیوٹ فائل کرے. تو کسی قانونی حد کی, کسی آئینی حد کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات آج واضح ہو گئی. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو ایس آئی سی کو جوائن کیا گیا تھا ان 2 دنوں میں 8 فروری کے بعد, لیکن 11 فروری تک کا صرف وقت تھا کہ آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کیا جائے. باپ پارٹی کی مثال ہمارے سامنے موجود تھی, اس کی بنیاد پہ ہم نے ایس آئی سی کو جوائن کیا, کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے 2018 میں کہہ چکا تھا کہ اگر آپ کسی ایسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار جس کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے پارلیمان میں, تو اس پارٹی کو بھی پارلیمانی پارٹی تصور کیا جائے گا اور اس کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی. تو یہی ہم نے کیا 2024 میں. الیکشن کمیشن نے اپنا بدل دیا اپنا فیصلہ, انہوں نے کہا نہیں 2018 میں ہم سے غلطی ہوئی تھی, آپ کو ہم کوئی سیٹ نہیں دیں گے. تو 8 ممبر جج صاحبان نے, اور بلکہ 2 ممبر جو جسٹس مندخیل صاحب ہیں اور اس وقت جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے, انہوں نے بھی مانا. فرق صرف یہ ہوا کہ انہوں نے ایک کم نمبر کو مانا کہ ان کو پی ٹی آئی تصور کیا جائے. 8 جج صاحبان نے 80 کے 80 کو, جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا, مانا کہ جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا اور سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا یہ ایک طرح سے کوئرشن تھی, یہ ایک جبر کے تحت یہ سب کچھ ہوا. اس لیے اس کی کوئی آئینی قانونی وقت نہیں ہے, ان کو پی ٹی آئی ہی تصور کیا جائے. اور صرف اتنا ہم نے کہا 8 جج صاحبان نے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دے دیجئے کہ 8 فروری کو آپ پی ٹی آئی ہی کے امیدوار تھے, لہٰذا آپ کو کوئی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پی ٹی آئی تھے, صرف آپ اب اقرار کیجئے اور پی ٹی آئی اس کو مان لیتی ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو پی ٹی آئی تصور کیا جائے گا اور اس تعداد کو مخصوص نشستیں جو ہیں پروپورشنل جو ریپرزنٹیشن کا اصول ہے متناسب نمائندگی کا, اس کی بنیاد پہ دی جائیں گی. تو یہ ساری بات آج عدالت کے سامنے رکھی, جو ایک دھند تھی, واقعاتی دھند تھی, اس دھند کو آج میں نے کوشش کی کہ صاف کیا جائے. اب کل قانون کی, خالصتاً قانون کی بات ہوگی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو واقعات تھے وہ بڑی حد تک عدالت کے سامنے اب واضح ہو گئے ہیں. تو کل دیکھتے ہیں. تو خوشی تو یہی ہے جب بھی ایک وکیل عدالت کے سامنے پیش ہو اور آئین قانون کی بات کرے, تو ہمارا پیشہ ہے, ہم یہی کام کرتے ہیں. میں نے ان کو سن 88 کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا جس میں میں والد صاحب کو اسسٹ کر رہا تھا. 37 سال پرانی بات ہے, لیکن کل کی بات لگتی ہے. اس وقت یہ عمارت بھی نہیں تھی, ہم پنڈی میں ایک مل کے ریسٹ ہاؤس میں عدالت لگا کرتی تھی. تو ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے آئینی قانونی جنگ کا, سیاسی جنگ کا. ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے, اور جس دن بھی ہمیں موقع ملے گا حق بات کرنے کا, آئین اور قانون کا ذکر کرنے کا, تو ہمارے چہروں پر مسرت ہوگی. فیصل صدیق صاحب نے کل جو ہے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے, آج آپ نے دلائل دیے ہیں, تو آپ کو مزید کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں, بات جو ہے وہ اتنی ہے, یہ ریویو جورسڈکشن ہے. ریویو جورسڈکشن میں کیا کیا جا سکتا ہے وہ کل میں عدالت کے سامنے رکھوں گا. یہ کوئی نئے سرے سے کیس نے بحث نہیں ہونا. جو 8 جج صاحبان کر بیٹھے ہیں, جو 2 جج صاحبان فیصلہ کر بیٹھے ہیں, اگر تو آج یہ بینچ یہ کہتا ہے 13 جج صاحبان کہ یہ بالکل آئین اور قانون کے خلاف بغاوت تھی, تو پھر اس کو وہ رد کر سکتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ اس بینچ پہ تو ایک اضافی ذمہ داری ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ ایک بہت ہی مخصوص قسم کا ریویو ہے جس میں ان 8 جج
صاحبان میں سے 4 کو خارج کر دیا گیا ہے. جسٹس منیب اختر یہاں نہیں ہیں, جسٹس منصور علی شاہ یہاں نہیں ہیں, جسٹس اطہر من اللہ یہاں نہیں ہیں, اور بھی ایک جج صاحب نہیں ہیں. ان کا حق تھا کہ وہ یہاں موجود ہوتے اور بتاتے باقی 2 جج صاحبان کو اور کہ کیوں انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو انہوں نے کیا. ان کو خارج کر کے جب ریویو کرایا جا رہا ہے اس فیصلے کا, تو جن جج صاحبان کے ذمے یہ ذمہ داری آئی ہے ان پہ ایک بڑا بوجھ ہے. آپ نے کہا کہ کل آپ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے, تو اس کے بعد کی کیا امید ہے, کتنے دن تک یہ کیس وائنڈ اپ ہو چکا ہے, فیصلہ آ سکتا ہے؟ پھر ان کی طرف سے ریبٹل آنا ہے, تو میرا خیال ہے عدالت کی منشا تو یہی لگ رہی ہے کہ آنے والے ہفتے میں, انہوں نے کہا ہم جمعے کے دن بھی سنیں گے, تو دیکھتے ہیں. اچھا سر, الیکشن کے اندر جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بلہ چھینا گیا, اس پر آپ بڑا زور دیتے رہے ہیں, لیکن آپ کی جو توجہ تھی وہ دوسری طرف ڈائیورٹ کرواتے رہے ہیں. کوئی بات نہیں, عدالت میں سوال جواب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ میں احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی نے نہ اس کو آفیشیلی طور پر نہ آن کیا ہے نہ ڈس آن کیا ہے. سر آج کی میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج بڑی ملاقات ہو رہی ہے آرمی چیف صاحب کی. میرے علم میں نہیں ہے جی, میرے علم میں ابھی نہیں ہے, میں تو اسی مقدمے میں ڈوبا ہوا ہوں. میں آج کل نہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں نہ اخبار پڑھ رہا ہوں. ملاقات سر 2 بجے ہو رہی ہے آرمی میرے علم میں کچھ بھی نہیں, آپ بتا رہے عمران خان ہیں. ڈسکس ہو سکتے ہیں اس میں. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا جی اس ملاقات میں. آپ مقدمے کی بات کریں, میں آج سر آج جب آپ دلائل دے رہے تھے بہت زیادہ آپ کو ٹوکا جا رہا تھا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, یہ ہوتا ہے عدالت میں, ہم سہ لیتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے یا پہلے نہیں, ہمیشہ ہوتا ہے. ماضی کے اندر ملاقات ہے سر, میں نہیں جانتا اس بارے میں کچھ بھی جی, میں وہی مقدمہ کر کے باہر نکلا ہوں, میرے علم میں نہیں ہے. شکریہ. 2 ہفتے کے لیے خان صاحب نے تحریک کو ڈیلے کیا ہے جب تک ایران اور اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو خان صاحب کا حکم ہوگا اسی پہ عمل ہوگا, تو ٹھیک ہے, خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہے انشاءاللہ. جی اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم صاحب لاسٹلی بتائیے کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے, کیا کیونکہ بہت سے رہنما کہہ رہے ہیں 2025 میں رہائی ہو جائے گی, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ دیکھیں, ہم اپنی جدوجہد کریں گے, ہم اپنی بات کریں گے, ہم واقعات کا سامنا کریں گے, ہم لڑتے رہیں گے. میں کوئی آپ کو نہ پیش گوئی کر سکتا ہوں, نہ میں کوئی چہمہ گوئی کروں گا. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم فراست سے, بہادری سے حق بات کریں گے, ہم سامنا کریں گے ہر مشکل کا. اور یہ تاریخ کا ایک دور ہے جو ہم سب سے, ہر پاکستانی سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ سچ کے لیے, آئین کے لیے, اپنی خودداری کے لیے, عزت نفس کے لیے, چار دیواری کے لیے جد و جہد کرے. مذاکرات کے لیے ایک بار پھر سے کیا آپ لوگ تیار ہیں ایز اے پی ٹی آئی؟ خان صاحب فیصلہ کریں گے. گفتگو جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت مجھے ماحول نظر نہیں آتا. بہت شکریہ. ماحول نہ نظر آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو رویہ ہے جی. کن سیاستدانوں کا رویے کی بات کریں؟ دیکھیے, جو رویہ حکومت کا ہے یا جو رویہ مقتدرہ کا ہے, وہ تو اس رویے پہ منحصر ہوگا کہ کیا بات ہوتی ہے, نہیں ہوتی. ہم آئین اور قانون کی جانب بڑھتے ہیں, نہیں بڑھتے, ہم نے اور تو کوئی بات نہیں کرنی. آپ لوگ لچک کا مظاہرہ شو کرنے کے لیے تیار ہم نے تو اتنا ہی کہا ہے نا ہمیشہ کہ ہم آئین اور قانون کی بات کریں گے اور آئین اور قانون کے راستے پہ پاکستان کو واپس لائیں گے. اس کے علاوہ کوئی ڈیل تو ہم نے نہیں کرنی. ہم نے یہی کہنا ہے کہ ملک میں عزت نفس ہونی چاہیے, انسانی حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے, عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. ہم وہ تک وہ کرتے رہیں گے.